کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. سر سید احمد خان پہ لیکچر چل رہا تھا میرا. اس میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو انٹروڈکشن سر سید احمد خان کے بارے میں بتایا، اور سر سید احمد خان سے پہلے جو رائٹرز جو ریفارمرز تھے ان کے بارے میں لیٹر انفارمیشن دی. اور ایک چیز رہ گئی تھی لاسٹ لیکچر میں، وہ تھا کہ وار آف انڈیپینڈنس کے بعد جو مسلمانوں کی کنڈیشنز تھیں وہ کیا تھی. اس میں چند ایک باتیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پھر آگے جو آج میجر ٹاپک ہے وہ سر سید احمد خان کی سروسز ہے، اس پہ میں بات کروں گا. سب سے پہلا جب وار آف انڈیپینڈنس 1857 کو ہوئی تو اس میں مسلمانوں کو میجر رسپانسبل ڈکلیئر کیا گیا. اس رسپانسبلٹی کے ذمے میں مسلمانوں کو جو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اس میں سے میں ود ریفرنس چند ایک باتیں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. مسلمانوں کو ڈپرائیوڈ آف آل بیسک ہیومن رائٹس اینڈ ٹریٹڈ دیم ایز تھرڈ کلاس سٹیزنس. نمبر 2, مسلمان کنسیڈر رسپانسبل فار دا میوٹنی اس کو وار آف انڈیپینڈنس کو کہتے ہیں، ریوالٹ اینڈ دا وار اینڈ ڈکلیئر دیم ڈس آنیسٹ اینڈ ڈس لوئل اینڈ دا ریبل. ہندو گاٹ پراسپیرٹی بائی پریزنگ برٹش اینڈ گاٹ بینیفٹ for this opportunity of poor relationship between the British and the Muslims. All the economic, education, social and the political opportunities were grasped from the Muslims. To be Muslim was declared as a crime. Properties and the lands of the Muslims were confiscated and divided among the Sikh and the Hindus. ولیم ہنٹر نے یہ کہا تھا کہ مسلمان ہونا ایک بہت بڑا گناہ تصور کیا جاتا تھا، جرم تصور کیا جاتا تھا. مسلمانوں کی جو جائیدادیں تھیں وہ ہندوؤں اور سکھوں میں آپس میں بانٹ دی گئی تھی، ان پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا تھا، چھین لی گئی تھی ان سے. لارڈ رابرٹ نے کہا تھا دیر واز ہیپس آف دا ڈیڈ باڈیز ایوری ویئر وین آئی پاس تھرو دا چاندنی چوک آف دا دلی. جب میں دلی کے چاندنی چوک سے گزرا تو میں نے ان لاشوں کے انبار دیکھے، یہ لارڈ رابرٹ نے کہا تھا. دا انگلش سولجرز سپریڈ لائک ہنٹر ڈاگس. انگریز جو سولجرز تھے وہ شکاری کتوں کی طرح بازاروں میں پھر رہے تھے. ان سٹریٹس اینڈ انٹر ون ہاؤس آفٹر دی ادر. وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں انٹر ہوتے رہتے اینڈ لوٹڈ ایوری تھنگ، اور ہر کچھ لوٹ لیا کرتے تھے. یہ باسورتھ سمتھ نے کہا تھا. دیر واز نو وینگینس ایول یعنی کہ فیل فرام دا سکائی ہو ڈڈ ناٹ فائنڈ آؤٹ دا ہاؤس آف دا مسلم. سید احمد خان نے کہا تھا کہ آسمان سے کوئی ایسی خطرناک بلا نہیں اتری جس نے کسی مسلمان کا گھر نہیں دیکھا تھا. اس کے بعد پھر سید احمد خان اپنے رول کی طرف آتے ہیں مسلمانوں کی اس بری کنڈیشن سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے. اس میں سب سے پہلے سید احمد خان کی سروسز ہیں، اس کو ایجوکیشن سروسز آف سید احمد خان کہتے ہیں. سید احمد خان کی ایجوکیشن سروسز میں سب سے پہلے ہی اسٹیبلش ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز. اس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں واٹ ہی اوپن انہوں نے اوپن کیا تھا. اس میں 1859 میں ہی اسٹیبلش گلشن اسکول ان دا مراد آباد ویئر دا پرشین اینڈ انگلش لینگویج واز ٹاٹ. 1863 میں انہوں نے وکٹوریہ اسکول واز اسٹیبلش ان غازی پور. اور 1870 میں ہی اسٹیبلش این انسٹیٹیوٹ انجمن ترقی مسلمانان ہند کے نام سے فار دا پرپز آف دا ڈیولپمنٹ آف دا مسلمس. اور 1874 میں ایم اے ہائی اسکول واز اسٹیبلش ایٹ علی گڑھ. نیکسٹ 1877 میں جو ایم اے ہائی اسکول تھا اٹ واز اپ گریڈیڈ ٹو ایم اے کالج بائی دا لارڈ لیٹن اینڈ آفٹر دا ڈیتھ آف جسٹس سید احمد خان 1920 میں دس کالج بیکم دا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. اور یہ مسلمانوں کی اس وقت پہلی یونیورسٹی تھی جو کہ سر سید احمد خان کی سروسز کی بیس کے اوپر 1920 میں ان کی وفات کے تقریباً 22 سال بعد بنائی گئی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو جان بوجھ کر ایجوکیشنلی بیکورڈ رکھا گیا کہ 1857 سے لے کر 1920 تک مسلمانوں کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں بنائی گئی تھی، جبکہ ہندوؤں کی بہت زیادہ یونیورسٹیز اس وقت بن چکی تھی. اس کے بعد فارمیشن آف دا ٹرانسلیشن سوسائٹی جس کو سائنٹیفک سوسائٹی کا نام دیا گیا ان 1864 ان غازی آباد. اس سائنٹیفک سوسائٹی کا مطلب کیا ہے کہ جو بہت سارے سائنٹیفک ریسرچ کی کتابیں جو ویسٹرن لینگویج میں لکھی ہوئی تھیں ان کو ٹرانسلیشن کرنا فار دا پرپز آف دا ٹرانسلیشن آف دا ویریس اسکالرز اینڈ languages book into Urdu so that the Muslims could understand the modern language. In 1966 this scientific society published a journal جس کو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کہا جاتا تھا which was both in Urdu and the English language just to show the government British government a good gesture and the sentiment of the goodwill for the better relationship between the Muslims and the British government. اس علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ ثابت کیا جا سکے کہ وہ اردو کے ساتھ ساتھ انگلش، اس کے 2 کالم ہوتے تھے، ایک کالم میں اردو اور تو اس کے سامنے اس کا انگلش میں کالم لکھا ہوا ہوتا تھا.
جس سے اردو پڑھنے والے اردو پڑھ لیتے تھے اور ساتھ میں اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیتے تھے، اور برٹش جو کہ انگریز تھے وہ بھی اس کے مسلمانوں کے پرپس کو سمجھ سکتے تھے کہ اس رائٹنگ کے اندر کیا لکھا ہوا تھا، اور دوسرا برٹش جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہ مسلمان جو ہیں وہ جاہل نہیں ہیں، ان کو بھی انگلش آتی ہے۔ اس کے بعد فارمیشن آف دی محمدن ایجوکیشن کانفرنس. The purpose of this institution was to persuade the Muslim philanthropists to open such institution like the Aligarh for the Muslims. اس ادارے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو جو امیر مخیر حضرات تھے مسلمانوں کے یا دوسرے، ان کو یہ موٹیویٹ کیا جا سکے کہ وہ علی گڑھ کی طرح کے سکول اوپن کرے تاکہ مسلمانوں کو ایجوکیشن دی جا سکے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ ایجوکیشن کی طرف آئے، ٹو گیٹ نالج اینڈ ریموو دا ڈاگماز اباؤٹ دا، جو انگریزوں کے بارے میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اور ماڈرن ایجوکیشن کے بارے میں جو مسلمانوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں تھیں اس کو ریموو کرنا۔ اس کے بعد ٹو ریز فنڈنگ فار علی گڑھ ان آرڈر ٹو رن دا افیئرز آف دی علی گڑھ موومنٹ، علی گڑھ موومنٹ کو چلانے کے لیے، کیونکہ بہت سارے سر سید احمد خان نے شروع میں فری میں کام سروسز کی تھی، بعد میں انہوں نے اپنے ادارے کے اندر فیس متعین کر دی تھی، لیکن پھر بھی اخراجات زیادہ تھے اور انکم کافی کم تھی، تو اس لیے سر سید احمد خان نے فنڈ ریزنگ کے لیے بھی اس ادارے کو یوز کیا تھا۔ ہائرنگ آف دا ریناؤنڈ اسکالرز ان ہز انسٹیٹیوشن، جیسے آرنلڈ، بیچ، ریلے، آرکبولڈ اینڈ موریسن جیسے عظیم جو اس وقت کے ٹیچر تھے، اسکالرز تھے، ان کو بھی سر سید احمد خان نے اپنے اداروں میں سروسز دینے کے لیے بلایا تھا۔ اینڈ مینی ادرز آر ریناؤنڈ اسکالرز آف دا ہندو اینڈ دا مسلمس پرفارمنگ دیئر سروسز ان دا ویریس انسٹیٹیوشنز آف دی علی گڑھ۔ اس کے بعد سر سید احمد خان کا دوسرا ریموو مسکنسیپشن فرام دا مائنڈز آف دی مسلمس اباؤٹ دا ماڈرن ایجوکیشن، اس کے لیے سر سید احمد خان نے قرآن پاک کا حوالہ دیا تھا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم حاصل کرنے سے اسلام نے بالکل نہیں روکا، اس لیے مسلمان جدید تعلیم حاصل کریں۔ قرآن پاک کا حوالہ دے کے انہوں نے پھر اپنی مسلمانوں کو کنونس کیا تھا۔ اس کے بعد ریلیجیس سروسز آف سید احمد خان ٹو ریوائیو دا مسلم کلچر، ہسٹری اینڈ سویلائزیشن، سر سید احمد خان نے آثار صنادید کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب کا مقصد یہ تھا کہ سر سید احمد خان مسلمانوں کے ہسٹری، کلچر اور سویلائزیشن کو ہائی لائٹ کر سکے کہ مسلمان ایک عظیم تہذیب کے مالک ہیں۔ ٹو ڈیفینڈ دا اسلام اگینسٹ دا رائٹنگز آف دی نان مسلمس لائک دا ولیم میور کی ایک بک تھی، جنہوں نے بک تھی لائف آف محمد کے نام سے، جس کے اوپر انہوں نے بہت سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر سوال اٹھائے تھے، تو سر سید احمد خان نے ان کی بک کے اوپر جواباً ایک بک لکھی تھی، جس کا نام تھا خطبات احمدیہ۔ اس میں انہوں نے اس بک کے اندر جتنے بھی سوال اٹھے تھے تو ان کا جواب بھی دیا تھا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ ایک عظیم لیڈر تھے اور وہ ریلیجیس بھی بہت ساری انفارمیشن رکھتے تھے۔ اسٹیبلش دا ریلیجیس ہارمنی اینڈ دا ٹالرنس امنگ دا ہندو، مسلم اینڈ دا برٹش۔ تبین الکلام کے نام سے بک لکھی تھی اس مقصد کے لیے انہوں نے، جس میں یہ باتیں ذکر کی گئی تھی کہ سملیرٹیز بٹوین کرسچنز اینڈ دا مسلم ریلیجن کے درمیان وہ ظاہر کی جا سکیں، تاکہ برٹش کے جو ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز مسلم جو کہ ٹوٹلی نیگیٹو اور ایروگنٹ تھا وہ ختم کیا جا سکے یا اس کو منیمائز کیا جا سکے۔ ریموو مسکنسیپشن فرام دا مائنڈز آف دا مسلم اینڈ اباؤٹ دا ماڈرن ایجوکیشن۔ اس کے بعد اکنامک سروسز آف سر سید احمد خان ہے، کریشن آف دا بزنس اینڈ دا جاب اپرچونیٹیز فار دا مسلمس، کیونکہ مسلمان جب جدید تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ان کو ظاہری بات ہے گورنمنٹ کی جابز ملنا شروع ہو گئی اور اس کا لائف اسٹینڈرڈ بھی امپروو ہونا شروع ہو گیا، اور دوسرا ان کو بزنس کرنے کے جدید طریقے بھی آنا شروع ہو گئے۔ فکسیشن آف دی کوٹا ان آئی سی ایس اینڈ ادر گورنمنٹ جابس۔ انڈین کمیشن سروسز، انڈین کمپیٹیٹیو سروسز کے اندر سر سید احمد خان نے یہ مسلمانوں کے لیے فکس کوٹا کیا تھا۔ اس فکس کوٹے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان، چونکہ ان کو ایجوکیشن اسٹینڈرڈ مسلمانوں کا برٹش نے جان بوجھ کے ان کو بیکورڈ رکھا تھا، اس لیے سر سید احمد خان نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے سیٹیں فکس کر دی جائیں اور وہ انہی ایجوکیشن کے اوپر مسلمان ہی، ان سیٹوں کے اوپر مسلمان ہی صرف اپنا فائٹ کر سکیں، کمپیٹ کر سکیں اور اپنی جاب حاصل کر سکیں۔ سوشل سروسز میں ریموول آف دا مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ دا فاسٹ کنسیپشن آف دا برٹش بائی رائٹنگ۔ انہوں نے لال محمدنز آف انڈیا کے نام سے بک لکھی اور ایسے آن دی کازز آف دی انڈین ریوالٹ کے نام سے انہوں نے کتابیں لکھی۔ دونوں کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کی مسلمان برٹش کے ساتھ ڈس لوائل نہیں ہے، ڈس آنیسٹ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے مسلمانوں نے برٹش کی فیملیز کی جان بھی بچائی تھی۔ اور کازز آف انڈین ریوالٹ کے اندر سر سید احمد خان نے یہ مینشن کرنے کی کوشش کی تھی، یہ کازز آف انڈین ریوالٹ میں، کہ جو وار آف انڈیپینڈنس ہے وہ دیٹ واز ناٹ فاٹ بائی دا مسلمز اونلی، اٹ واز اے وار فاٹ بائی دا ہول انڈینس، تمام انڈینز اس میں جنگ لڑی تھی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جنگ کی وجوہات صرف
مسلمان ہی نہیں تھے یا ہندین ہی نہیں تھے، بلکہ برٹش کی رانگ پالیسیز بھی تھی کہ انہوں نے گورنمنٹ میں پارٹیسپیشن کے لیے انڈینز کو استعمال نہیں کیا تھا، انڈین کو موقع نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے انڈینز کے درمیان ایک بہت ایک کنفیوژن پایا جا رہا تھا، ایک تکلیف پائی جا رہی تھی، جس تکلیف کا اظہار جو ہے وار آف انڈیپینڈنس کی شکل میں نظر آیا۔ اور دوسرا جو برٹش کی جو کرپشن تھی، جو اس طرح انہوں نے لینڈ کو کنفiscate کیا، جس طرح وہ لوٹ مار تھی، یہ لوٹ مار کا ذریعہ تھا جو کہ وار کی کاز بنا۔ اور سید احمد خان نے اس کے اوپر جو ایسے لکھے ان کو چھپوا کے برٹش پارلیمنٹ میں بھی بھیجا، انگلینڈ میں بھی بھیجا، اور مسلمانوں کو انڈیا کے اندر بھی پمفلٹ کو ڈسٹریبیوٹ کیا، جس کی وجہ سے جو ریڈیکل برٹش تھے انہوں نے اس کو کافی اگینسٹ سید احمد خان کے ہو گئے، جو کہ ٹوٹلی ماڈریٹ تھے یا لبرل تھے یا انالیٹیکل برٹش تھے، انہوں نے اس کو بڑا پازیٹیو بھی لیا تھا۔ اور جس کے بعد پھر ان برٹش کو خود ریئلائز ہو گیا کہ ہم نے واقعی بہت ساری زیادتیاں کی تھیں۔ بعد میں پھر 1857 کی وار کے بعد برٹش نے پروکلیمیشن ایکٹ پاس کر کے اپنی اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش بھی کی تھی۔ Anyhow, bridge the relation between the Muslims and the British by برٹش انڈین ایسوسیشن کے نام سے ایک جماعت بنائی تھی، جس میں برٹش کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کے لیے سید احمد خان نے کچھ نمائندے سلیکٹ کیے تھے۔ اور اس کے بعد ہی روڈ میگزین احکام طعام اہل بیت اہل کتاب in which he discussed the Islamic principles of etiquette of the drinking and dining. He also elaborated that it is allowed in Islam to have a meal with the Christians on the same table. یعنی کہ اس وقت یہ کنسیپٹ تھا، اور آج بھی یہ کنسیپٹ ملتا ہے کہ آپ کرسچنس کے ساتھ جو ہے یا نان مسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا شانا نہیں کھا سکتے، لیکن سید احمد خان نے اس احکام طعام اہل بیت اہل کتاب کے ساتھ بیٹھ کے کھانے پینے کی جو ترجیح تھی اس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی تھی، حوالے اسلام سے ڈفرینٹ حوالہ جات کی شکل سے ان کو یہ کنسیپٹ دیا تھا مسلمانوں کو کہ ان کے ساتھ، کیونکہ وہ اہل کتاب ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور فوک کے ساتھ کھانا کھانا یا ان کے ساتھ ڈریس کوڈ ویسا پہننا اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ Writing Thabin al-Kalam, in which he highlighted the similarities between Islam and the Christians, so that the British realized the Islamic principles of harmony and the peace too. اس میں مقصد یہ تھا کہ اسلام ایک پیسفل کنٹری ہے، اسلام ایک پیسفل ریلیجن ہے، اور اس کا تعلق کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے ان پیسفل ایکٹیویٹی کے ساتھ۔ یہ اسٹیبلش انجمن ترقی اردو، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1867 میں جب بنارس میں اردو ہندی کنٹروورسی ہوتی ہے تو سید احمد خان اردو کو بچانے کے لیے ایک ادارہ بناتے ہیں جس کو انجمن ترقی اردو یا اردو ڈیفینس ایسوسیشن بھی کہتے ہیں۔ اس انجمن ترقی اردو کا مقصد یہی تھا کہ اردو کو ایک باقاعدہ اہمیت دی جائے، کیونکہ ہندو یہ چاہتے تھے کہ آفیشیل لینگویج جو ہے وہ انگلش کے بعد ہندی ڈکلیئر کی جائے۔ اس کے بعد ہائی لائٹڈ دا کوٹا سسٹم فار دا مسلمس in the government jobs, establishment of the orphanage protection houses. سید احمد خان نے یتیموں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی آرفنیج ہاؤس، یتیم خانے بنوائے تھے۔ جو وہ یتیم تھے جو کہ وار آف انڈیپینڈنس میں جن کے والدین فوت ہو گئے تھے، تو ان کے بچوں کو پھر آگے کرسچن مشنری سے کرسچینٹی کی طرف کنورٹ ہونے پہ بچانے کے لیے ان مسلمان بچوں کو جو ہے مسلمان لائف اسٹائل دینے کے لیے انہوں نے یتیم خانے بنوائے تھے۔ لیکن بعد میں پھر کرسچن مشنری نے سید احمد خان سے یہ والے جو یتیم خانے تھے یہ چند ایک بند کروا دیے تھے، اور کچھ بچوں کو انہوں نے لے گئے تھے اپنے کرسچن مشنریز کے اسکول میں۔ پولیٹیکل سروسز آف سید احمد خان میں امپروو دا پولیٹیکل ریلیشن شپ بٹوین برٹش اینڈ دا مسلمز۔ ہی روٹ اے میگزین رسالہ اسباب بغاوت ہند، جس کو کازز آف انڈین ریوولٹ کے نام پہ، ان وچ ہی explained the true causes behind the Indian revolt of the War of Independence 1857. He clarified to the British that their mismanagement and the wrong policies led to the War of the Independence. In 1886 ہے، 19 نہیں ہے، 1886 he formed the British Indian Association at Aligarh in order to express grievances of the Indian Muslim before the برٹش گورنمنٹ۔ برٹش انڈین ایسوسیشن کا مطلب یہ تھا کہ انڈین کا جو غصہ ہے یا ان کا کیتھارسس ہے یا ان کا جو بیہیویئر ہے ٹورڈز دا برٹش گورنمنٹ، وہ بتایا جا سکے کہ کس طرح جو ہے وہ سوچتے ہیں برٹش گورنمنٹ کے بارے میں، وہ اس آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم کو یوز کیا گیا تھا۔ ہی روٹ لائل محمد آف انڈیا a detailed article accountant for the services which were rendered by the loyal Muslims to the British government. He highlighted the savor of the British families by the Muslims.
انٹروڈکشن آف دا کانسیپٹ آف دا سیپریٹ الیکٹوریٹ کا کانسیپٹ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جوائنٹ الیکٹوریٹ نہیں ہونے چاہیے سب کانٹیننٹ کے اندر، کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس یہ بلیو کرتی تھی کہ برٹش کی طرح کی ڈیموکریسی جو ہے وہ انڈیا میں بھی لانچ ہو. لیکن سر سید احمد خان نے کہا کہ برٹش کی طرح کی ڈیموکریسی تب لانچ ہو سکتی ہے جب یہاں پر ایک ہی قوم بستی ہو. یہاں پہ تو دو قومیں ہیں، ایک مسلمان اور ہندو ہیں، دونوں کا کلچر، دونوں کی ہسٹری، دونوں کی سویلائزیشن، دونوں کی آئیڈیالوجی، دونوں کی بکس، دونوں کی ہسٹری، دونوں کی ہیروز، ہر چیز ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. اور اسی بیس کے اوپر سر سید احمد خان کو ٹو نیشن تھیوری کا فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سر سید احمد خان نے ٹو نیشن تھیوری کو اس طرح ڈیفینڈ کیا تھا کہ وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی طرف لے کے آئے کہ مسلمانوں کے الیکشنز جو ہیں وہ الگ ہوں اور ہندوؤں کے الیکشنز جو ہیں وہ الگ ہوں. مسلمانوں کی نمائندگی جو ہے وہ مسلمان کریں اور ہندوؤں کی نمائندگی جو ہے وہ ہندو کریں. اور یہی اگر دیکھا جائے اسی بیس کے اوپر پاکستان کا وجود بھی آگے جا کے بنتا ہے. ایک ٹو نیشن تھیوری، دوسرا سیپریٹ الیکٹوریٹ کا کنسیپٹ، اور اسی طرح ملتے جلتے پھر اردو کو ڈیفینس کرنے کا کنسیپٹ. اسی طرح یہ ملتے جلتے جتنے بھی کنسیپٹس ہیں وہ تمام کے تمام کازز آف دی فارمیشن آف پاکستان بنتے تھے. مسلم مسٹ گیٹ فٹ فرام دی پالیٹکس. سید احمد خان نے کہا کہ مسلمانوں کو فی الحال اپنا تمام کی تمام توجہ جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف دینی چاہیے، کیونکہ مسلمان ایجوکیشنلی بہت زیادہ ویک ہے. جب تک وہ ایجوکیشن کی طرف فوکس رکھیں گے اپنا تو وہ ہندوؤں کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے. ڈیفینس آف دا مسلم لینگویج، یعنی کہ عربی اور اردو کو ڈیفینس کرنے میں انہوں نے جو آرگنائزیشن بنائی تھی. فارمیشن آف ویریس پولیٹیکل پلیٹفارمز فار دا مسلم ریپرزنٹیشنز، اس میں نے بولا ہے اوپر برٹش انڈین ایسوسیشن ہے، یونائٹڈ پیٹریوٹک ایسوسیشن ہے. اس طرح کے 2-3 ادارے سر سید احمد خان نے بنائے تھے. لٹریری سروسز آف سر سید احمد خان، رائٹنگ آف دا ملٹیپل آرٹیکلز اباؤٹ دا اویکننگ آف دا مسلمس. اس میں بہت زیادہ میگزین لکھے، جس میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزر کے اندر جو میگزین چھپے تھے، اخبارات میں آرٹیکل چھپے تھے، وہ بھی سر سید احمد خان کی مسلمانوں کو جگانے کے لیے کوشش ہی تھی ایک طرح. رائٹنگ آف دی بکس آن دا ویریس ٹاپکس. اس کے بعد اب میں 1 بائی 1 کر کے دیکھتا ہوں کون کون سی بک تھی. خطبات احمدیہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں سب سے بڑی پھر لائل محمدنز آف انڈیا کے نام سے تھی، اور پھر اسی طرح رسالہ باب بغاوت ہند کے نام سے تھا. پھر انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے لکھا، تبین الکلام لکھا ہے، احکام طعام اہل بیت کے نام سے لکھا، کازز آف انڈین ریوولٹ تھی، اور لائل محمدنز آف انڈین کے نام سے تھا. خطبات احمدیہ بھی ذکر کر چکا ہوں، تبین الکلام کا بھی ذکر کر چکا ہوں، آثار سنادید کا بھی ذکر کر چکا ہوں. یہ تمام کے تمام سر سید احمد خان کی بیسیکلی لٹریری سروسز ہیں جو انہوں نے مسلمانوں کو لٹریری طور پر ڈیولپ کرنے میں اور ایجوکیشن کو ڈیولپ کرنے میں انہوں نے اپنا رول پلے کیا تھا. سو دیٹس آل بیٹا. یہ سر سید احمد خان کی سروسز کا لٹل بٹ انٹروڈکشن تھا، بلکہ کمپلیٹ ڈیٹیل میں نے کوشش کی ہے کہ ایک ایک چیز آپ کے ساتھ ہائی لائٹ کی جا سکے. کیونکہ یہ سورس آف انفارمیشن جو ہے وہ ایک جگہ سے نہیں ملتے بیٹا، بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کے اوپر ایفرٹ کی ہے. الحمدللہ ود اتھینٹک سورس کے ساتھ یو کین گیٹ انفارمیشن فرام دس ون اینڈ دین یو گیو می دا فیڈ بیک while watching the video on my channel, or after watching the video you must give me the کمنٹس دیا کریں، اور آپ کو کس طرح کی انفارمیشن فردر چاہیے ہوگی انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کو پرووائڈ کروں گا. اس کے بعد میرا اگلا لیکچر آپ کے ساتھ ہونا ہے امپیکٹس بھی میں اسی طرح ڈسکس کروں گا. شارٹ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پھر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ شارٹ ویڈیوز کو ذرا آسانی سے گریسپ کر لیتے ہیں، اور پھر آسانی سے ان کی نوٹس بھی بن جاتے ہیں اور وہ ڈاؤن لوڈ بھی آسانی سے ہو جاتی ہے. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ بیٹا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو امپیکٹس، انالیسس اور کنکلوژن ڈسکس کر کے پھر ہم اس ٹاپک کو کلوز کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.